آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بن جائے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا اور اس کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ پہلے نبی آتے تھے اور شریعت اترتی تھی، جیسے جیسے نبی آتے تھے کچھ رد و بدل ہو کر کے شریعت کے اندر کلمۃ لا الہ الا اللہ ہی رہتا تھا، لیکن کچھ رد و بدل وقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدر اسلام کو دین کو بالکل مکمل کر دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ قرآن کی سب سے آخری آیت نازل ہونے والی ہے کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور قیامت تک یہ نعمت تمہیں دے کر راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور مذہب ہم کو دیا ہے، اور مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزار کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام میں ہم کو پھر اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سجائی اور جنت بنائی۔ اور اگر ایسے ہی بے مقصد تو ہوتا ہے مقصد، اور ایک ایسے ہی بے مقصد یا صرف دنیا کا مقصد لے کر ہم دنیا میں زندگی گزارنے والے بن گئے، آج 99% ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کا ٹارگیٹ تو بنا لیتے ہیں، دنیا کا مقصد تو بنا لیتے ہیں، اپنا بھی بنا لیتے ہیں، اپنے بچوں کا اور نسلوں کا بھی بنا لیتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جبکہ اصل دین ہے۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور یہاں سے 50 60 70 80 سال کی زندگی گزار کے ایک دن ہم چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں کا جنازہ لے جاتے ہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگ ہمارا جنازہ بھی لے جائیں گے کندھوں پر اٹھا کر، تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے، وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا سامان تیار ہے، اور وہاں کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، میں نے بتایا من دینک کا، من نبیک کا، من ربک کا۔ سوال یہ ہوں گے، انسان قبر میں جائے گا، جب قبر میں چلا جائے گا دفنا کر کے انسان چلیں گے، واپس چلیں گے، اور ابھی وہ مردہ ان کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوگا، ابھی اس کے تاروں میں آواز پڑ رہی ہوگی جوتیوں کی آہٹ کی، جو اس کو دفنا کر کے چلے ہیں۔ اتنی دیر میں فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب جس کا یقین اللہ پر بنا ہوا تھا، جو متقی اور پرہیزگار تھا، جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، وہ تو کہہ دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، مجھے پالنے والا تو اللہ ہے۔ اور جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی بلکہ دنیا کے چکر میں اور دنیا کے لالچ میں پھنس کر دنیا کا مقصد بنا لیا ہوگا اور اسی کی تیاری کر رکھی ہوگی بس، تو وہ کہہ دے گا ہائے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ وہ کہے گا کہ ہائے میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، مجھ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تیاری کر ہی نہیں رکھی ہے۔ اس نے تو اپنی مکان دکان کارخانے مال دولت بڑھانے کے لیے اور ڈاکٹر انجینئر فلاں بننے کے لیے صرف یہ تیاری دنیا میں کر رکھی ہے۔ تو اللہ کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ ہاں اگر انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، ڈاکٹر انجینئر پائلٹ کچھ بھی بن کر، تو پھر وہ اللہ کے یہاں مقبول بن گئے۔ تو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزری ہم کہیں گے ہاں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا من دینک کا،
تیرا دین کیا تھا؟ دنیا کے اندر کس مذہب پر زندگی گزار کے آیا ہے؟ کون سا مذہب تھا؟ آج ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم دنیا کا رنگ دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں ہم دنیا کا رنگ دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، جیسا ماحول دیکھتے ہیں ایسے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں تو ہماری زندگی ہو سکتی ہے، تھوڑے بہت ہو سکتا ہے چین سکون مل جائے، لیکن آخرت میں یہ ہمارے لیے وبال اور عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ منافقت ہے، منافقت۔ آج کل تو ہم مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی سنت چھوڑنے کی اور نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے نبی کریم ہم نے اسلام کے مطابق اور اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاری ہوگی، ہمارا لباس، ہمارا ظاہر، ہمارا چہرہ موڑا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا معاشرے میں رہنا اور گھر کا ماحول دین کے مطابق ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ میرا دین اسلام تھا۔ اور اگر نہیں تو ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سامنے کیا جائے گا اور دکھایا جائے گا اور معلوم کریں گے وہ فرشتے اس چہرے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس چہرے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا کہتا ہے؟ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں گزاری ہوگی اور آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہنے کا میرے نبی ہیں۔ اور اگر نہیں گزاری ہوگی تو پھر دنیا میں کتنا بھی ایسا عیش و آرام میں انسان رہا ہو، کتنا بھی لذتوں میں رہا ہو، اگر نہیں گزاری ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی، تو پھر ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا، اس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ان دونوں میں فرق یہ ہوگا اگر جواب ہائے افسوس رہا تو پھر وہیں سے عذاب شروع ہوگا اور قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا، قیامت تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سانپ کو مسلط کریں گے جس کے ناخن بھی اتنے لمبے ہوں گے کہ 1 مہینے کی مسافت چلا جائے تو ان کے آخر تک پہنچا جائے، اس کو مسلط کریں گے اور وہ ساری باتیں تانا دے گا، نماز چھوڑنے کا بھی یہ کہے گا کہ میرے رب نے تجھ کو مجھے مسلط کیا ہے تاکہ تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آفتاب کے طلوع ہونے تک، آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، عصر کی چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، اور مغرب کی چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک مارے جاؤں، قیامت تک یہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ اس کو ڈسے گا، مارے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھسے گا، وہ قیامت تک یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ اور بھی عذاب، اور اگر جواب ہاں ہوگا تو پھر وہیں سے جنت کے انعام ملنے شروع ہو جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ سو جا دلہن کی طرح، اب تجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں آئے گا۔ آواز اس کو دکھایا جائے گا، جہنم کا دروازہ کھول کر، جہنم کی جگہ کھڑکی کھول کر دکھائی جائے گی کہ اگر تو دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزارتا تو تیرا جہنم میں یہ ٹھکانہ ہوگا، تو اس کی خوشی اور بڑھ جائے گی۔ اور جو آدمی ایسے جائے گا جس نے مذہب اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر جس کو عذاب ہوگا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور دکھائی جائے گی کہ اگر دنیا میں نیک اور پرہیزگاری کی زندگی گزار کے آتا تو جنت میں تیرا مقام یہ ہوتا، اب تو ہمیشہ جہنم میں، قیامت تک جہنم میں رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے، خواب کے مانند ہے، آنکھ مچ گئی، 2-4 دن تذکرہ کرتے ہیں لوگ، سال میں کبھی 1-8 دفعہ تذکرہ کر لیا، پھر سب بھول جاتے ہیں۔ اصل چیز ہے دین زندگی میں ہے، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ معاملہ صحیح ہے، اور دنیا میں رہنا ہمارا کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے، ہمارا دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ اور ابھی وقت ہے ہمارے پاس، جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں،
اس سے بہتر کوئی مقصد دنیا میں جینے کا نہیں ہے موت سے پہلے پہلے۔ آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی اور سب سے عقل مند آدمی دنیا میں وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو زندگی بنائیں یا آخرت بنا لیں۔ آخرت بنانے کا اصل ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام معلوم